الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ہاں ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث اور مسئول وفاق مدارس العربیہ پاکستان اور ان کے ناظم اور ذمہ دار ملاکن ڈویژن کے تمام امور کا ذمہ دار حضرت مولانا صدیق احمد صاحب دامت برکاتہم ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس وقت جو ہمارا ریلیف کیمپ ہے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی سوات میں بہت بڑی خدمات ہے اور ان کی دینی حوالے سے ان کی شاگردوں کے ایک وسیع حلقہ ہے اور سماجی خدمات بھی ان کی بہت زیادہ ہے۔ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ سوات میں جو اس وقت ایک سوات نہیں بلکہ پوری پاکستان میں ایک قدرتی آفت جو اللہ کی طرف سے شاید ہماری شامت اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ہے کہ اس سے کی وجہ سے معصوم انسان اور بچے، خواتین، جانور بھی گرفت میں ہیں۔ تو اس حوالے سے جو یہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، جو نقصانات ہے، جو سوات کا حلیہ بدل چکا ہے، باقی پاکستان میں تو ٹھیک ہے پانی ہے نکل جائے گا، لیکن یہاں پہ ہزاروں ہوٹل بہہ گئی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، گھر بہہ گئے اور ٹورزم تو بالکل یہاں یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں حضرت مولانا کا ایک تجربہ ہے، ان کی خدمات ہے اور ہمارے بزرگ ہے، استاد ہے، تو ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ موجودہ جو آفت اور سیلاب ہے ان کے بارے میں یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر ہمارے بہن بھائیوں، ملکی غیر ملکی اوورسیز پاکستانیز کو کیا اپیل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب دامت برکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب۔ جہاں تک حالیہ سیلاب اور اس سے پیدا ہونے والی بعض مشکلات کا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کو دنیا کے کونے کونے کا علم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں زمینیں بہت تنگ ہیں اور جو کچھ زمین ہے اس کے آس پاس لوگوں کے گھر بھی ہیں، بیچ میں دریا بھی، دریائے سوات بھی ہے، اور پھر انفراسٹرکچر جو ہمارے ہاں 2010 کا سیلاب آیا، اس کے بعد پھر دوسرے مسائل یہاں پیش آئے، تو ابھی بہت مشکل سے سوات کا جو اصل نقشہ ہے وہ تیار ہو چکا تھا، لیکن پتہ نہیں یہ ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب گناہ گار بھی ہے اور شامت اعمال بھی ہے، تو کبھی ہم اپنے خالق و مالک کو بھول بھی جاتے ہیں اور بہت سارے گمراہی کے امور بھی آ جاتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو وہ تو نیک اور بد سارے اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حالیہ سیلابوں میں ہزاروں مکانات بہہ گئے، بچے، خواتین، بچیاں وہ سیلاب کے نظر ہو گئے، اور کتنے مکانات ہیں جو پانی داخل ہونے کی وجہ سے اس میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس بستر ہے، نہ کسی کے گھر میں کوئی فرنیچر باقی رہا ہے، اور جو گھر ہمارے مدارس کے طلباء نے بڑی محنت سے صفائی کیے اور وہاں پر لوگوں کے رہنے کو اس کا قابل بنا دیا ہے، لیکن اب وہاں پر بھی ایسے مسائل ہیں کہ مثلاً پینے کے پانی کی کمی ہے، صاف پانی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بازاروں میں فروخت ہو رہا ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں بیچارے، تو کتنے پانی کو خرید کر لوگ اپنا گزارا چلائیں گے۔ تو پانی کے مسائل بھی ہیں، ادویات کے مسائل ہیں، اور گویا کہ گھروں میں بستر، موسم ابھی تقریباً یہ پہاڑی علاقوں میں تو کافی چینج ہو چکا ہے، سردی کی آمد ہے، تو وہاں پر اب زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم جیسے اپنے لیے کسی موسم کے آنے پر تیاری کرتے ہیں، تو اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، جو کچھ ہمارے گھروں میں ہماری ضرورت کے سے زائد ہے اور وہ سال بھر میں ہمارے استعمال میں نہیں آتے، تو اگر ہم اس کو بھی دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی کام چلے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی نیا چیز خرید کر وہ یہ متاثرین تک پہنچائے، بلکہ گھر میں جو بھی چیز ہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے آپ وہ دے سکتے ہیں۔ بحمداللہ تعالی یہاں مہر ویلفیئر ٹرسٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت اعلیٰ طریقے پر خدمات کر رہے ہیں، دینی مدارس کے علماء اور طلباء، مفتیان کرام سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کا اعتماد بھی ہے اور علماء کا بھی ان پر اعتماد ہے، ہمیں خوشی ہے الحمدللہ
کہ حالیہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہاں پر دینی مدارس اور علماء کا ایک بہت مثبت پہلو بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ ناظم صاحب آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، اس وقت گلی کوچی کی صفائی، گھر کی صفائی سوائے دینی مدارس کی باقی کسی کی، سوائے واسا کی اور 11 22 یہ حضرات گلی صاف کر رہے تھے، اور گھر اندر یہ جو جتنی بھی ساتھی ہے، لیکن دینی مدارس ابھی بھی آج بھی تختبر میں لگے ہوئے ہیں، اور شیوخ الحدیث، استاذ الحدیث وہ صفائی کر رہے ہیں بڑی الحمدللہ۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینی مدارس کے اساتذہ کرام، علماء اور طلباء اور منتظمین خود جا کر الحمدللہ وہ خود گھروں کی صفائی کے اندر مشغول ہے، دیواریں دھو رہے ہیں، فرش دھو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بے لوث خدمت ہے، اور بے لوث خدمت ہی کے نتیجے میں الحمدللہ یہاں ہمارے پاس ایسے بے لوث رضاکار ہے، غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو یہاں پر متاثرین سیلاب کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آج الحمدللہ پہلی مرتبہ یہ ہمارے منگورا سے گبرال کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر یہ مہر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کچھ سامان اور راشن وغیرہ جو ہے وہ وہاں بھیج دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید بھی اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور یہ مدین، بحرین اور کالام، گبرال، اتروڑ، اشو، یہ مہوڈن، یہ جتنے بھی علاقے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہیں، وہاں تک چلنا بھی بہت دشوار ہو چکا ہے، اس لیے کہ نئے روڈ جو بنائے گئے تھے، ایک جال بچا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب جو ہے راستے کے مشکلات کو پس پش ڈال کر دینی مدارس کے علماء اور طلباء اپنے کندھوں پر یہ سامان اٹھا کر یہ گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں لوگوں کے عزت نفس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، کہ جیسے ہمارے ہاں پہلے ایک طریقہ تھا کہ کسی کو 2 کلو کا گھی دے رہا ہے اور تصویریں 4-5 نکالے جا رہے ہیں، ایسا نہیں الحمدللہ۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو دینی مدارس کے علماء اور طلباء نے گویا کہ یہاں پر اس حالیہ تباہ کاریوں کے دوران دین کا اصل رخ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ بھائی آپ کسی انسان، کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوسرے کے عزت نفس کو 1-2 کلو آٹے کے بدلے آپ فروخت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنے ساتھی کام کر رہے ہیں بحمد اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنا دینی فریضہ سمجھ کر یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ طلباء بیچارے صاف کپڑوں میں نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو ان کے کپڑوں پر نہ کیچڑ کی کمی ہوتی ہے، نہ غلاظتوں کی کمی ہوتی ہے، بیچارے اتنے اخلاص کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کہ بازار سے کوئی مزدور اجرت پر لایا جائے تو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکے گا جتنا کہ الحمدللہ یہ ہمارے علماء اور طلباء کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور یہ علم و عمل کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری و ساری رکھے، ہمارے اکابرین کا سایہ عاطفت ہم پر تا دیر سلامتی کے ساتھ رکھے، اور عام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی ہماری ضرورت سے ہمارے گھر میں زائد ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے ان متاثرین کو دے دیں۔ انشاءاللہ اگر ہم مصیبت میں دوسروں کے کام آئیں گے تو اللہ ہمیں اپنی مصیبتوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب کو دعوت ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے دینے کے لیے نہیں ہے تو کم از کم اللہ نے جو ہمیں زبان دے رکھی ہے اس زبان کو استعمال کر کے کسی اور کو اس جانب متوجہ کرتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والے ایسے ہیں جیسے خود نیکی کرنے والے۔ تو انشاءاللہ آپ کی یہ سعی بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالی مزید ہمارے ملک اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اکرمکم اللہ مفتی۔ جزاکم اللہ۔ حضرت استاذ محترم آپ تشریف لائے، قیمتی وقت، بیمار بھی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو، اور آپ حضرات کی اس طرح آمد اور دعاؤں سے انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھے گا، اور مجھے جو 100% یقین ہے کہ اس میں اس دفعہ جو برکت آئی ہے آپ جیسی بزرگوں حضرات، ان حضرات کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ ہم تو بہت پہلے سے لگے ہوئے تھے، کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ علماء آئے، اخلاص کے ساتھ آئے، آپ حضرات آئے تو اس میں برکت آ گئی، پہچان ملی یہاں کو، اور الحمدللہ دوسری تو جوڑو دیندار ہمارے اور احباب جو دین سے بہت زیادہ قریب نہیں ہیں وہ بھی اعتماد کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اخلاص کی برکت ہے الحمدللہ، اور اپنے بزرگوں کا یہ ہے فیض اور ان کے یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جملہ امت مسلمہ کے لیے یہ خیر کا باعث ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مزید مصیبتوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، اکرمکم اللہ۔